اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن کے درجے کو بلند فرمایا ہے، لیکن ان میں سے وہ جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا، علم کی دولت کی، اس کے درجے نہیں، اس کے بہت سارے درجوں کو بلند فرمایا۔ ایک انسان ایمان لایا، بہت بڑی دولت ہے، اس لیے مومن اگر وہ مومن ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پستی میں ہو۔ ایمان کی دولت انسان کو پستی سے بلند و بالا منزل پر فائز کر دیتی ہے، لیکن اگر اسی ایمان کے ساتھ انسان کے پاس علم کی دولت بھی شامل ہو جائے تو پھر کئی درجے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بلند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ علم کی دولت کہاں سے حاصل کی جائے؟ ہم اس بات کی طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتے کہ آپ علم دنیا حاصل کریں یا علم دین حاصل کریں، لیکن اتنا تو ضرور عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور جب اس علم کو بندہ حاصل کر لیتا ہے، یہ فرض علم اللہ کا بندہ حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجوں بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دو کیٹیگری میں آپ رکھ سکتے ہیں، ہر بندے پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو سوال یہ ہے کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ اپنی عبادت کو صحیح طور سے بجا لائیں، کم سے کم اتنا علم ہونا ہم اور آپ پر ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق سے، ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے، صفات خداوندی کے تعلق سے، رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عقائد ہیں ان کا جاننا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو روزمرہ کے مسائل ہیں، جو زندگی گزرتی ہے، جو عبادات ہے، ان کا علم حاصل کرنا اتنا تو ہر بندے پر فرض ہے۔ اگر کوئی اس سے خالی رہا تو کچھ لوگ کہتے ہیں معلوم ہے نا کہ ہمارا اپنے دی جانے جی ہم کوئی علم نہیں ہے تو اس لیے ہم ایسا کر لیے۔ جو جان کر ایسا کیا وہ زیادہ گناہگار ہوگا۔ آپ اس کا حساب مت لیجیے۔ کسی نے جان کر یہ غلطی کی، آپ حساب اس کا مت لیجیے، آپ اپنا محاسبہ کیجیے۔ آپ نے ایک تو یہ غلطی کی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک فرض چیز کو آپ نے حاصل نہیں کیا ہے، غلطی آپ کی دوہری ہے، اس انسان کی دوہری غلطی ہے جو علم بھی حاصل نہیں کیا اور اس نہ جاننے پر غلط کام کر کے، گناہ کر کے اپنے آپ کو فخریہ پیش کرتا ہے۔ اس سے بڑا افسوس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ پیارے محترم بزرگ اور دوستوں، تو اتنا علم حاصل کرنا ضروری۔ اب اس کے بعد علامہ بننا، محقق بننا، مدبر بننا، مسائل، پیچیدہ مسائل کو حل کرنا، مفتی بننا ہر ایک پر فرض نہیں ہے جی، ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ یہ اگر فرض ہے بھی تو فرض کفایہ ہے۔ اگر محلے میں، شہر میں، علاقے میں کوئی ایک ایسا ذمہ دار عالم پیدا ہو گیا جو تمام مسائل کو، آنے والے مسائل کو حل کر سکتا ہے تو پھر سارے شہر والے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن جو بنیادی مسائل ہے اسے جاننا ہر ایک پر ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا بیٹا پڑھ کر عالم ہو گیا تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، ہرگز نہیں۔ اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، آپ پر جو فرض ہے وہ ابھی باقی ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے اب کیا کرنا ہوگا۔ باپ ہو گیا،
दादा भी हो गया, उम्र इस पड़ाव पर पहुंच चुकी है कि अब इल्म कैसे हासिल करें। तो प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यहाँ भी सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक हमारी रहनुमाई करती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल्लाह, कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इन उलूम को हासिल करने के लिए पहले का दौर था कि लोग किसी उस्ताद के पास पहुंच गए, इल्म हासिल कर ली, दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ा दिया, कहीं और पढ़ा दिया, ना इस तरह का एहतमाम होता था, ना इस तरह का इंतजाम होता था। लेकिन आज दौर बदल गया है। आज ऐसे उलूम व फनून हासिल करने के लिए हमें किसी न किसी आशियाने की जरूरत होती है, हमें किसी न किसी मदरसे की जरूरत होती है, हमें किसी न किसी दारुल उलूम की जरूरत होती है, हमें किसी न किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत होती है। हजरात, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे मदारिस का क्या हाल है? जी, हमारे मदारिस का क्या हाल है? आप अंदाजा कीजिए, जो लोग थोड़ी सी भी तवज्जो रखते हैं उन्हें मालूम होगा आज मदारिस के खिलाफ अपने दूसरे तो दूसरे, हम अपने भी मदारिस के खिलाफ काम करते हुए नजर आते हैं। और यकीन जानिए, अगर ये मदरसे न रहे, इन मदरसों का वजूद खत्म हो गया, तो मुझे डर है कि कहीं आपका ईमान भी खतरे में न पड़ जाए। अगर आज आपका ईमान सालिम है, आपके अमाल सालिम है, आप सही तौर से कोई काम कर रहे हैं, तो इन्हीं मदरसों का देन है, इन्हीं मदारिस इस्लामिया का देन है। आज इस्लामी तालीम अगर कहीं से मिलती है तो ये वही मदारिस इस्लामिया है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि दूसरे तो दूसरे मदारिस इस्लामिया पर तलवार लेकर खड़े हैं। ये उतना अफसोस का मकाम नहीं है, लेकिन अफसोस का मकाम तो ये है कि हम अपने भी मदारिस के खिलाफ काम करते हुए नजर आते हैं। हजरात, जरा सोचिए, हमें इन मदरसों को फरोग देना क्या जरूरी नहीं है? इन मदरसों को परवान चढ़ाना क्या हमें जरूरी नहीं है? प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की जहाँ तालीम होती हो, उन मदरसों को परवान चढ़ाना इसलिए वाजिब और जरूरी हो चुका है कि इन्हीं के जरिए से हमारे दीन और हमारे ईमान और हमारे अकाईद व अमाल की हिफाजत हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्ग और दोस्तों, एक बात और अर्ज करना चाहूंगा मैं यहाँ पर, मदारिस की बका के लिए जरूरी है कि मदारिस के पास उतना फंड, मदरसा चलने के लिए उतने रुपए हो, उतने पैसे हो। अगर आप ये सोचें कि एक मुदर्रिस मदरसे में पढ़ाता है, कुरान पढ़ाता है, हदीस पढ़ाता है, उन्हें रुपए पैसे की क्या जरूरत है? तो प्यारे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, पेट सिर्फ आपका नहीं है, पेट सिर्फ आपका नहीं है, भूख सिर्फ आपको नहीं लगती है, प्यास की शिद्दत सिर्फ आपको नहीं लगती है। क्या इनके पास पेट नहीं है? क्या इनको अल्लाह तबारक ताला ने भूख से पाक कर दिया? क्या इनके पास प्यास की शिद्दत का एहसास नहीं है? है इनके पास, लेकिन प्यारे हम और आपने तवज्जो देना कम कर दिया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज मदारिस इस्लामिया ज़बूहाली का शिकार माली एतबार से जो है तो है, अफराद के एतबार से मदारिस ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। पहले मदारिस में पढ़ने वाले तलबा बहुत ज्यादा होते थे जी, बहुत होते थे। आज का हाल यह है कि मदरसे वाले ऑफर देकर बच्चों को बुलाते हैं, किराया देंगे, भाड़ा देंगे, सारा साजो सामान देंगे। अगर किसी मुदर्रिस की बहाली किसी मदरसे में हो है तो शर्त लगती है कि आप बच्चे ले आइए तो फिर आप पढ़ाएं। सोचने की बात, क्या इन बच्चों को इस्लामी तालीम देना आपकी जिम्मेदारी में नहीं है?
آپ کا بچہ ہے تو آپ کو سب سے پہلے اسلامی تعلیم دینا آپ کی ذمہ داری ہے، پھر بعد میں آپ اسے ڈاکٹر بنائیے، کوئی منع نہیں ہے، انجینئر بنائیے، کوئی منع نہیں ہے، پروفیسر بنائیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو دینی تعلیم دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن پیارے محترم بزرگ اور دوستوں، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات شاید آپ کو یہ بات اثر کرے، دل میں لگے، آج مدارس میں پڑھنے والے بچے کس کیٹیگری کے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہماری طرف توجہ دیجیے گا جی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کس کیٹیگری کے ہیں، کس طرح کے گھروں سے آتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ آج صاحب کہ آج صاحب دولت مند، صاحب ثروت، جس کے پاس روپے ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس جائیداد ہے، جو مالدار ہے، وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتا، اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتا۔ کیوں؟ کیا ان بچوں کو دینی تعلیم دینا ضروری نہیں ہے؟ جی پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہی سے مدارس کا زوال شروع ہوا ہے، جی یہی سے مدارس کا زوال شروع ہوا ہے۔ اگر آج مالدار گھرانوں سے بچے اگر مدارس اسلامیہ میں تعلیم حاصل کریں اور وہ عالم دین بن کر نکلے تو میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان بچوں سے جب وہ عالم دین بن کر نکلے گا، جو دین کا کام وہ علماء کریں گے، دوسرے نہیں کر سکتے۔ جی جی بے شک بے شک سبحان اللہ۔ حق ہے۔ مالدار گھر سے جب بچہ مدرسے میں پڑھنے آئے گا، بے شک مدرسہ ہمیشہ عروج اور ترقی کی منزل پر گامزن ہوگا۔ جی جی بے شک۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، مالدار ہیں آپ، اپنے بچوں کو مدرسہ نہ بھیج کر اسکول میں بھیج رہے، کالج میں بھیج رہے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ بھیجیے، منع نہیں ہے، مگر پہلے اسے دینی تعلیم ضرور دیجیے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ ایک بات گزرتا ہے دنیا سے، جی آخری تمنا کیا ہوتی ہے؟ گزرنے والا جب مر جاتا ہے تو وہ آخری تمنا اس مرنے کی حالت میں مردہ کفن میں لپٹا ہوا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش یہ سب ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، کاش یہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ساری دولت دے کے جاتا ہے، گھر بار دے کے جاتا ہے، زمین جائیداد دے کر جاتا ہے، سارا سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، کفن میں جیب تک نہیں ہوتی کہ کچھ لے کے جائے۔ اس باپ کی نظر، اس مردہ باپ کی نظر اگر ٹکی ہے تو اپنی اولاد پر ٹکی ہے کہ اس آخری مرحلے میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ لیکن بیٹا جنازے میں کھڑا تو ضرور ہے، جی دعا تک یاد نہیں، جنازے میں کھڑے ہیں، نیت تک یاد نہیں، درود یاد نہیں، جنازہ پڑھنے کا طریقہ یاد نہیں، طریقہ معلوم نہیں۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، کتنا افسوس کا مقام ہے، ایک باپ سب کچھ دے کے جاتا ہے اور آخر وقت میں آپ سے اگر کسی چیز کی امید رکھا ہے تو وہ یہ کہ آپ اس کے لیے دعا کے کچھ کلمات کہہ دیں، لیکن ہمیں وہ بھی توفیق نہیں ہو پاتی۔ جی کتنا افسوس کا مقام ہے۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ایک کمی تو یہ ہے، اور دوسری کمی جانتے ہیں؟ اگر اتفاق سے مدارس میں آپ نے اپنے بچے کو بھیجا تو اس بچے کو مدرسے میں آپ بھیجتے ہیں، اور تلخ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ اس بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، شاید جو آپ کے گھر میں زیادہ شرارت کر رہا ہوگا۔ مدرسہ وہ بچہ جائے گا جو گھر میں شریر ہوگا، بدماش ہوگا۔ اگر اس بچے کی طبیعت درست ہے، اس بچے کے اندر سنجیدگی ہے، اس بچے کے اندر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ زیادہ موجود ہے، تو آپ اس بچے کو اسکول بھیجتے ہیں اور شریر بچے کو مدرسہ بھیجتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ منشی جی کے ڈکا ڈنڈا اسے صحیح کر دے گا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آپ اندازہ لگائیے، آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے
ایسے بچے کو جو فطرتاً شرارت واقع ہوا، شریر واقع ہوا ہے، تو جب وہ عالم دین بن کر نکلے گا کیا اس کے اندر وہ شرارت نہیں ہوگی؟ اور جب وہی عالم یا مولانا اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ کی زبان اتنی دراز ہو جاتی ہے کہ سارے علماء پر آپ حکم لگانا شروع کریں گے۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں ان مدارس کو بچانا بہت ضروری ہے، ہمیں ان مدارس کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ دوسرے لوگ مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کو بنیادی ضرورت سمجھتے ہیں تو آپ کے علاقے میں جہاں کہیں بھی مکتب ہو، جو بھی ہو، آپ اسے مضبوط و مستحکم کریں۔ یہ دین اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی اور یہ اسلام کی بقا میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہوگا۔